السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسج۔ پرانے وقت کی بات ہے، ایک مالدار مگر بہت کنجوس شخص تھا۔ وہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتا تھا، ہر وقت کثرت دولت کی لگن میں لگا رہتا اور ایک ہی کوشش کرتا رہتا کہ بس کسی طرح اس کی مال و دولت بڑھتی رہے۔ وہ بے حد لالچی تھا، اس کی زندگی کے دن اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و آرام اور نہایت غفلت کے ساتھ بسر ہو رہے تھے۔ ایک دن اس لالچی انسان کے گھر کوئی شخص آیا۔ اس غافل دولت مند کے غلام نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا۔ اس سے آنے کا مقصد پوچھا تو اس سے جواب ملا، جاؤ اور اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اس سے کام ہے۔ غلام نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے کو باہر گئے ہیں۔ فقیر وہاں سے چلا گیا اور کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پر دستک پڑی۔ غلام نے دروازہ کھولا تو وہی فقیر نظر آیا۔ اب کی بار اس نے کہا، جاؤ اپنے مالک سے کہو میں ملک الموت ہوں۔ اس مال و دولت کے نشے میں دھت اور اللہ کی یاد سے غافل شخص کو جب یہ پتا چلا تو وہ تھرا اٹھا اور گھبرا کر اپنے غلاموں سے کہنے لگا، جاؤ اور ان سے انتہائی نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ غلام باہر آئے اور ملک الموت علیہ السلام کی منت سماجت کرتے ہوئے عرض کرنے لگے، آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیجئے اور انہیں چھوڑ دیجئے۔ اس پر ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس مالدار شخص سے کہا، تجھے جو وصیت کرنی ہے ابھی کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ مالدار شخص اور اس کے اہل و عیال چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس کنجوس شخص نے گھر والوں اور غلاموں سے کہا، سونے چاندی اور خزانوں کے صندوق کھول کر میرے سامنے ڈھیر کر دو۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور اس کے سامنے زندگی بھر کے جمع کیے ہوئے خزانے کا ڈھیر لگ گیا۔ خزانے کے ڈھیر کو مخاطب کرتے ہوئے وہ شخص کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال و دولت، تجھ پر لعنت، میں تیری محبت کی وجہ سے برباد ہوا۔ ہائے ہائے، میں تیری ہی وجہ سے اللہ کی عبادت اور آخرت کی تیاری سے غافل رہا۔ اللہ کی شان خزانے کے ڈھیر سے آواز آئی، اے مال و دولت کے پجاری، پکے دنیا دار اور غفل شیار، مجھے کیا ملامت کرتا ہے؟ کیا تو وہ نہیں جو دنیا داروں کی نظروں میں ذلیل خوار تھا؟ پھر میری وجہ سے آبرودار بنا اور تیری رسائی شاہی دربار تک ہوئی، یعنی تو شاہی دربار تک جانے لگا۔ اے ذلیل شخص، میری ہی بدولت تیرا نکاح مالدار خاندان میں ہوا۔ یقیناً یہ تیری ہی بدبختی ہے کہ تو مجھے شیطانی کاموں میں اڑاتا رہا۔ اگر تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ بتا، کیا برے کاموں میں خرچ کرنے اور نیک کاموں میں خرچ نہ کرنے کو میں نے مشورہ دیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تجھے پیش آنے والی تمام در تباہی کا ذمہ دار تو خود ہی ہے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام نے اس کنجوس مالدار کی روح قبض کر لی۔ محترم حضرات، ہمیں اس عبرتناک واقعے سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ کر صرف مال و دولت کو ہی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ اور جو مال و دولت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے اور ایسا نہیں کرتا اور اللہ کی طرف سے ملی ڈھیل سے سنبھلنے کی بجائے اس کی غفلتوں کا سلسلہ طویل ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اپنے مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر غریبوں اور محتاجوں کی امداد سے دور اور عیاشیوں میں مسرور ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دن سب کو مرنا ہے۔ اس لیے ہمیں ملی ہوئی زندگی اور مال و دولت کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے احکاموں پر چلنا ہی ہوگا۔ تو محترم حضرات، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔